السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 to 59۔ وائس اور جب کل تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تب تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم تمہارے رب کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو یہ تورات ہمارے پاس لے کے آیا ہے تو ہمیں کیا یقین کہ تمہارے رب نے تمہیں دی ہے یا تم خود سے اس کو بنا کے لے آئے ہو۔ تو انہوں نے شرط رکھی ایمان لانے کی کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم رب کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے موسیٰ جی لے آئیے اپنی قوم کو، اگر وہ ہمارے حسن کو برداشت کر سکیں گے تو وہ ضرور دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طور پہاڑ پہ بلایا اور کہا کہ نہ اللہ دیکھ نہ لے ہم اللہ کو جہرتاً واضح طور پہ، فخذتہم پس پکڑ لیا ان کو صاعقۃ بجلی نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی ایک کرن بھی انہوں نے برداشت نہیں کی۔ تو جب کرن آئی تو وہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ وانتم اور تھے تم تنظرون دیکھ رہے، یعنی کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ سب کے سب مار گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تو تب تک اپنی قوم میں واپس نہیں جا سکتا جب تک یہ سب کے سب زندہ نہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو قبول فرمایا۔ ثم پھر بعثناکم ہم نے اٹھایا تم کو من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کر سکو، میری شکر گزاری کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ ساری قوم ان لوگوں کو سب کو زندہ کیا۔ تو پھر جب وہ زندہ ہو گئے، بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے، اور ادھر قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں وہ موتکم کیا ہے کہ انہوں کو موت آ گئی تھی۔ وَظَلَلْنَا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر غمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر من وسلویٰ اور سلویٰ، یعنی کہ جب مصر کی بستی میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے گئے تو ان کے اوپر کوئی ادھر درخت سایہ دار نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور ان کو کھانے کے لیے منسلوہ پیش کیا۔ کلو کھاؤ من طیبات پاک صاف چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی کہ جو رزق ہم نے دیا ہے اس کو کھاؤ، یہ پاک ہے، صاف ہے، بیماریوں سے پاک صاف ہے، یعنی کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ شوگر والا نہیں کھا سکتا، یہ بلڈ پریشر والا نہیں کھا سکتا، یہ دل کا مریض نہیں کھا سکتا، یہ جگر کی گرمی والا نہیں کھا سکتا، ایسی اس میں کوئی چیز نہیں تھی، وہ سب کے لیے مناسب یکساں تھا۔ وما اور نہیں ظالمونا ہم نے ظلم کیا، ولیکن اور لیکن کانوا تھے انفسہم اپنی ہی جانوں پر یظلمون وہ ظلم کرنے والے۔ وائز اور جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ بہذا القریۃ اس بستی کے اندر، فکلوا پس کھاؤ منہا اس سے، یعنی کہ جب مصر کی بستی میں داخل ہونا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے تم کھاؤ۔ فکلوا پس کھاؤ منہا اس سے، حیثو جہاں سے، تم چاہتے ہو، رغداً بافراغت یعنی وافر مقدار میں، حد و بے شمار، جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے۔ وادخلوا داخل ہو جاؤ اس میں، یعنی کہ کھاؤ جو مرضی جہاں سے مرضی، لیکن داخل ہونے کی ایک خاص شرط بیان کر دی گئی، ایک خاص طریقہ بیان کیا گیا، اس طریقے سے تم نے داخل ہونا ہے۔ اور وہ کون سا طریقہ ہے کہ ادخلوا الباب داخل ہو جاؤ اس خاص دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے۔ وہ طریقہ کیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور سجدہ انسان کے اندر کی انا، تکبر، غرور کو ختم کر دیتا ہے، اور انسان کے اندر مزاج کو نرم کر دیتا ہے، اور اس کے اندر انکساری پیدا کر دیتا ہے، نرمی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ وقولوا اور کہو حطۃ جاڑ دے، معاف کر دے، نغفر لکم ہمارے گناہوں کو، خطایاکم ہماری غلطیوں کو، یعنی کہ جاڑ دے ہمارے گناہ، ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ وسنزید المحسنین اور ان قریب ہم زیادہ کر دیں گے محسنین نیکی کرنے والوں کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں محسنین نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے کو اور زیادہ رحمتوں سے، فضیلتوں سے نواز دوں گا۔ وہ کیسے اللہ تعالیٰ جی؟ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کو اور مزید انعامات سے نواز دیں گے۔ وبدل الذین پس بدل دیا ان لوگوں نے اس بات کو، ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، قولاً غیر الذی دوسری بات کے ساتھ، یعنی کہ تورات اور انجیل کے اندر
لوگ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی حکم آتا اگر وہ ان کو پسند نہیں ہوتا، اگر وہ ان کی شان شیان نہیں ہوتا تو اس کو اپنی مرضی کے مطابق بدل لیتے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، واضح گناہ سود کھانا حرام ہے، تو ان کو جو چیز اس طرح پسند نہیں آتی وہ اس کو اپنی مطابق کر لیتے، اس کو حلال حرام میں خود سے بدلاؤ کر لیتے۔ لہم ان کے لیے فانزلنا پس ہم نے نازل کیا اللہ زینہ ان لوگوں پر جو ظالم و ظلم کرتے، یعنی جو یہ گناہ کرتے، جو اس طرح کے کام کرتے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، نازل کیا رجزن عذاب من السماء آسمان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی سخت پکڑ کی اور ان کو مبتلا کر دیا عذاب سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر اس انسان پر عذاب آتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ بما باسباب اس کے کانوں تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے۔ تو ہمیں بھی اپنے حال پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نافرمان ہیں اور کتنے فرما بردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کاموں کا حکم دیا ہے کرنے کا ہم ان سے دور ہیں، اور جن کاموں سے روکا ہے ہم ان کے قریب تر قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ کے عذاب کے مستحق نہیں ہو رہے؟ کیا ہمیں اللہ کا عذاب نہیں آنا پھر اس کے بعد؟ وآخر دعا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔